السلام علیکم بردر اینڈ سسٹرز، میرا نام فراز ذاتی ہے۔ شاید پہلے امام سے لے کے آخری امام کی جو وزڈم ہونی چاہیے وہ وزڈم نہیں ہے، جو اویئرنیس ہونی چاہیے وہ اویئرنیس نہیں ہے۔ ہم امام پہ روتے ہیں، ہم امام پہ ماتم کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ امام کے نام سے پوسٹ ڈالتے ہیں، لیکن کیا آپ کو نہیں لگتا ہے کہ ہمیں اماموں کے بارے میں اور جاننا چاہیے؟ اسی کے ذیل میں ہم لوگوں کے دماغ میں کئی سالوں سے یہ بات بھٹک رہی تھی کہ اس چیز کو کیسے پریزنٹ کیا جائے، خود کیسے سیکھا جائے اور عوام تک اسپیشلی یوتھ تک امام کی جرنی کو کیسے ریپرزینٹ کیا جائے۔ اسی کے ذیل میں ہم لوگ ایک ڈاکیو سیریز لے کے آئے ہیں جس کا عنوان ہے جرنی آف اہل البیت۔ جرنی آف اہل البیت کی سٹارٹنگ ہماری جو ہوگی وہ ہوگی پروفٹ محمد کی انسیپشن سے، کہ ان کا دور کیسا تھا، پھر مولا علی کا اور فاطمہ زہرا کا دور کیسا رہا، پھر امام علی کے بعد جتنے بھی امام ہمارے گزرے ہیں، جتنے بھی معصومین گزرے ہیں پہلے سے اور 12ویں امام تک، ہم سارے ہی اماموں کا ون بائی ون بایوگرافی، ان کی زندگی کیسے گزری، کیا کیا لائف سٹائل تھی ان کی، اور ان کی اس زندگی سے ہم کون سی ایسی باتیں جن سے ہم انسپائر ہو کے اپنی زندگی میں ان چیزوں کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسی کے ذیل میں ہمارے ساتھ بردر تمامہ ہمارے ساتھ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے بارے میں مختصر سا انٹروڈکشن دینا چاہوں گا۔ بردر تمامہ ہمارے چھوٹے بھائی بھی ہیں اور اس ٹائم طالب علم ہیں جو کہ نجفی ہاؤس ممبئی سے علم حاصل کر رہے ہیں اور اپنے فائنل ایگزام کو پرسیو کر رہے ہیں۔ تو بردر تمامہ، جیسے کہ میں نے انٹروڈیوس کیا کہ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ جرنی آف اہل البیت ہے، جس میں ہم اپنے معصومین کو ایڈریس کریں گے کہ ان کی زندگی کیسے رہی، کیا ان کی زندگی، ان کی بایوگرافی کیسی رہی جو ہم تک نہیں پہنچ پائی ہے، جن کے بارے میں ہمیں جاننا چاہیے۔ تو آپ اس کو کیسے شروع کرنا چاہیں گے اور کیسے ہم کو اس کے بارے میں بیدار کرنا چاہیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس مقدس کام کے لیے میرا انتخاب کیا اور میرے ذریعے سے ایک بہت بڑا کام جو اللہ کی توفیق سے اور اہل بیت کی دعاؤں سے، ان کے توسل سے ہم اس کام کو انجام دے پا رہے ہیں۔ پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اتنا عظیم موقع مرحمت فرمایا۔ جو ٹاپک اٹھایا گیا ہے جرنی آف اہل البیت کے نام سے، یعنی تاریخ اہل بیت، اس پر ہم مختصر سی روشنی، چونکہ فلی ہمارا فوکس نہیں ہو سکتا اہل البیت کے اوپر، چونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تاریخیں بہت بڑی ہوتی ہیں، کتابیں بھری پڑی ہیں سیرتوں سے، کردار سے، لہٰذا ممکن نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ صرف ایک مذہب کی بات ہوتی تو ہم مان بھی لیتے کہ ہم اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسلام ایک اتنا بڑا مذہب ہے کہ جو ساری دنیا میں آج تقریباً پھیل چکا ہے، لہٰذا ان شارٹ کچھ باتیں ہم ان ایپیسوڈز میں پیش کریں گے۔ ہسٹری ہماری شروع ہو رہی ہے پروفٹ سے، ہمارے آخری پیغمبر سے، اور چونکہ ایک کھلی ہوئی بات ہے کہ یہ وہ پیغمبر ہے کہ جو صرف اسلام کی حد تک محدود نہیں رہا، آخری پروفٹ ہے، آخری نبی ہے۔ تو ہم اسے آخری نبی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ خود قرآن نے اسے آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ یہ آخری نبی ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ نبی ہے کہ جس کے بارے میں گزشتہ انبیاء نے بھی خبر دی تھی، جیسا کہ قرآن مجید میں خود جناب عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جو آیت نقل کی گئی، وہ اذ قال عیسیٰ ابن مریم، اور وہ آیت ہوتے ہوئے درمیان میں جناب عیسیٰ کہتے ہیں مبشرن، کہ میں تمہیں بشارت دیتا ہوں ایک ایسے نبی کی، یاتی من بعدی اسمہ احمد، کہ جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم روایات کی روشنی میں دیکھیں، خود شیعہ سنی دونوں روایتوں میں پایا جاتا ہے کہ پیغمبر اکرم کا نام توریت اور انجیل میں احمد کے نام سے تھا، اور قرآن مجید میں محمد کے نام سے ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید کی ایک دوسری آیت بھی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین یتبعون رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، وہ لوگ کہ جو اس پیغمبر کا، کہ جو امی ہے۔ اب میں ایک ذرا سا پوائنٹ، یہ امی کا اعتراض ہوتا ہے پیغمبر کا، اور اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ پیغمبر کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، جبکہ میں عرض کر دوں اس بارے میں کہ امی پیغمبر کیوں کو کہا جاتا تھا۔ بہت ساری میننگس ہے، اس میں سے ایک میننگ میں آپ کی خدمت میں جو بہت لاجیکلی دلیل بھی ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ پیغمبر اکرام کی ولادت جو ابھی میں ڈسکس کرنے والا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے، اور مکے کو عرب میں ام القریٰ کہا جاتا تھا، یعنی تمام علاقوں کی جڑ ہے یہ، یہاں سے ہی ساری بستیاں آباد ہوتی ہیں، یہیں سے سارا عرب پھیلا ہے۔ اتباع کرتے ہیں کہ جس کا ذکر وہ پاتے ہیں توریت میں بھی
اور انجیل میں بھی. تو یہ مختصر وضاحت میں نے ضروری سمجھی کہ بتا دوں کہ پیغمبر کا ذکر گزشتہ دینوں میں بھی ہوا ہے. اب بات آتی ہے یہاں تک کہ پیغمبر اکرم کی زندگی کا اگر ہم آغاز کریں تو اس سے پہلے اس زمانے کا عرض کرنا بہت ضروری ہے کہ جو اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور تاریخ کے صفحات میں آج بھی ایک سنہری شکل میں وہ واقعہ موجود ہے. ہمارے یہاں بھی، خود برادران اہل سنت کے یہاں بھی، اور دیگر دنیا کے اسکالرز بھی اس بات کی تائید کریں گے کہ تاریخ کا یہ واقعہ بڑا مشہور و معروف پیش آیا تھا. کہ جس کو واقعے کو میں ذرا سا ریلیٹ کرتے ہوئے یہ بات عرض کر دوں، چونکہ پہلے عرب میں سال کو ہجری جسے ہم کہتے ہیں آج کے ٹائم میں، تو یہ ہجری کب ہوئی؟ جب پیغمبر مائگریٹ کر گئے مکے سے مدینے کی طرف. تو یہ آفٹر ہجرا AH 1 AH 2 AH یس، تو یہ ہجری کہلایا چونکہ پیغمبر نے ہجرت کی مکے سے مدینے کی طرف. لیکن اس سے پہلے کیا تھا؟ تو دستور عرب یہ تھا، جو تاریخ اور بتاتے ہیں لکھنے والے کہ دستور عرب یہ تھا کہ یہ سال کو اپنے کسی ایک شناخت سے، کسی ایک ٹائٹل سے جانتے تھے. فار ایگزامپل کسی سال کوئی بہت بڑی جنگ ہوئی ہے تو اب اس پورے سال کو اس جنگ کے نام سے یاد کیا جانے لگا. جی، کسی سال کوئی بہت بڑی ہستی کی ولادت ہو گئی، کوئی گریٹ پرسنالٹی پیدا ہو گئی تو اس سال کو اب اس پرسنالٹی کے نام سے جانا جانے لگا اس کی ولادت کے بعد سے. ہجرت سے پہلے جو ایک لمبا عرصہ چلا ہے وہ کہلاتا ہے عام الفیل کا، جسے ایئرز آف ایلیفینٹ کہا جاتا ہے، ہاتھیوں والا سال. اب کیوں کہا جاتا ہے؟ چونکہ میں نے بتایا دستور عرب تھا، عرب کا مزاج یہ تھا، کلچر یہ تھا کہ وہ نام دیتے تھے واقعات کے حساب سے. چونکہ ایک بہت بڑا واقعہ یہ تاریخ اسلام کے دامن میں پایا جاتا ہے. تو اس سال ہوا کیا تھا، میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں جاؤں. یمن میں ایک حبش کا بادشاہ تھا کہ جس کا نام ابرہا ہے، اور بہت ہی فیمس واقعہ ہے اس لیے میں جلدی جلدی بیان کر دوں. ابرہا نام کا بادشاہ ہے اور اس نے ایک بہت ہی عالیشان چرچ بنوایا اور اس چرچ میں طرح طرح کی چیزیں اور بہترین سے بہترین ساز و سامان اور ہیرے جواہرات تمام چیزوں سے سنگ مرمر سے اس نے آراستہ کروایا. اور اس کا انٹینشن کیا تھا؟ انٹینشن یہ تھا کہ جو دنیا بھر سے لوگ عرب میں مکے جاتے ہیں اور وہاں پر خانہ کعبہ جو ہے وہاں پر اس کی زیارت کرتے ہیں، وہاں طواف کرتے ہیں اور وہاں اپنا بزنس پھیلاتے ہیں. خیر ابھی ایک دو الگ چیزیں تھیں، طواف بھی کرتے تھے لوگ، اور چونکہ مکہ ایک بہت سینٹر تھا عرب کا لہٰذا وہاں تجارت کا بہت بڑا اسپاٹ تھا. تو اب اس کے نظر میں بھی یہ ایک بات آئی کہ میں بھی ایسا کام کروں گا تو لوگ میرے پاس بھی آئیں گے اور یہاں پہ زیارت کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ میرا بھی بزنس، ہمارا ملک بھی ترقی کی طرف چلے گا. تو اب اس نے یہ مقصد اس کا کامیاب نہ ہو پایا، اس نے ساری کوششیں کر ڈالی، اس نے ایمبیسڈر بھیجے اور ساری سفارتی کام انجام دے ڈالے کہ لوگوں کو اکسایا جائے کہ وہ ہماری طرف یمن میں آئیں. تو اس نے کیا کیا کہ اب جب کوئی چارہ نہیں ہے تو اب ہم ایک لشکر تیار کریں بڑا اور اس کو لے کے چلیں اور خانہ کعبہ کو ہم مسمار کر دیں، روئے زمین سے دنیا سے کعبے کا نام مٹ جائے گا تو مجبوراً لوگوں کو ہماری طرف آنا پڑے گا. اب انہوں نے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا تو اب وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے پہنچا تو اب خبر مکے والوں تک پہنچ گئی. چونکہ مکہ اس وقت جناب عبد المطلب کے جو ہمارے پیغمبر کے گرینڈ فادر رہے تھے، دادا تھے، وہ خانہ کعبہ کے محافظ بھی تھے اور متولی بھی تھے. تو چابیاں جناب عبد المطلب کے سپرد ہیں، یہ متولی ہیں، ان کی حفاظت کرنا ذمہ داری ہے خانہ کعبہ کی. ان تک خبر پہنچی کہ یہ ابرہا کا لشکر آ رہا ہے خانہ کعبہ کی طرف. اور خانہ کعبہ آپ جانتے ہیں کہ ایک سینٹر ہے، مسلمانوں کا ہے آج کے زمانے میں، اور ساری دنیا اسی کی طرف مسلمانوں کی نماز پڑھ رہی ہے رخ کر کے. مکے کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ مکے کو مکہ کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پیغمبر نے وہاں پہ ایک ریزن بتایا کیوں کہا جاتا ہے مکے کو مکہ. پیغمبر نے بتایا کیونکہ یہ دنیا کا سینٹر ہے. میں نے یہ روایت درج کی للو شرائع کی امام حسن علیہ السلام کی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سینٹر آف ورلڈ ہے، وہ زیر قعدۃ الحرام کے عنوان سے، کہ جس کی 25ویں تاریخ 25 ذوالقعدۃ الحرام، کہ جس روز ہمارے یہاں بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس دن کا روزہ جو سال میں 4 روزے ہیں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اہل بیت کی روشنی سے، ان کی روایتوں کے ضمن میں. تو ان 4 روزوں میں سے ایک روزہ اس روز کا ہے جس کو یوم دحو الارض کہا جاتا ہے. دحو الارض کیوں کہا جاتا ہے؟ دحو الارض یعنی زمین کا پھیلایا جانا. تو دحو الارض کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ اس دن زمین کو پھیلایا گیا.
اب کعبے کو کعبہ اسی وجہ سے ریزن جو بیان کیے گئے کہ دوحیت الارض کہ زمین اسی کعبے کے نیچے سے ہی پھیلانی شروع کی تھی پروردگار نے آل اوور. یہ زمین کا جو پروردگار عالم نے جو نقش کھینچا ہے وہ خانہ کعبہ کی نیچے کی زمین سے پروردگار نے پھیلانا شروع کیا. اب چونکہ زمین کا سینٹر پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو قرار دیا تھا اور اول روز سے ہے یہ. میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جو آپ قرآن مجید میں دیکھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ کہ جب ابراہیم نے اور جناب اسماعیل نے کعبے کی بنیادوں کو بلند کیا. تو اب یہاں پر آپ قرآن مجید کی اگر آیت پہ ورس پہ غور کریں تو پروردگار کیا کہہ رہا ہے کہ بنیادوں کو بلند کیا. جی میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. بنیادوں کو بلند کیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو کیا ہم بنیادوں کو بلند کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ہم بنیاد ڈالتے ہیں. ابراہیم کے لیے جناب ابراہیم کے لیے جو پروردگار کر رہا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل نے بنیادوں کو بلند کیا, اس کا مطلب پہلے سے ہی بنیاد تھی اور اس کو انہوں نے بلند کیا. اور وہ ملک کے ڈائریکشن پہ پروردگار عالم نے بتایا. اور وہ کیوں صرف بنیاد بچی تھی, باقی خانہ کعبہ کا کیا ہوا؟ اور وہ جو قصہ جناب نوح کے طوفان کا ہے, اس وقت ساری دنیا پانی میں ڈوب چکی تھی, لہٰذا یہ خانہ کعبہ بھی اس میں بہ چکا تھا. اس وجہ سے صرف بنیاد باقی تھی کہ جو ڈائریکشن ایک ملک نے آگے جناب ابراہیم کو بتایا اور پھر پروردگار عالم کے کہنے پہ انہوں نے اس خانہ کعبہ کی دیواروں کو اونچا کیا, تعمیر کیا. تو اب یہ نہ سوچیے گا کہ صرف جناب ابراہیم نے بنایا تو خانہ کعبہ بنا. کعبہ سب سے پہلے جناب آدم کی, بعض روایتوں کے مطابق جناب آدم کی ولادت سے بھی پہلے ملائکہ کے ذریعے سے پروردگار عالم نے بنوایا تھا. یعنی جب زمین کا نقشہ کھینچ چکا, زمین پھیل چکی, تو پروردگار عالم نے باؤنڈریز ملائکہ کے ذریعے سے کھنچوائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب جناب آدم زمین پر بھیجے گئے ہیں تو خانہ کعبہ موجود تھا. تو بات یہ چل رہی تھی کہ ابرہا لشکر لے کے پہنچا اپنا, جناب عبد المطلب کو خبر ہوئی, لوگ بہت گھبرائے تھے, یہاں تک کہ پورے مکے کو چھوڑ کے لوگ گھروں کو اپنے چلے گئے. تو ڈیزرٹ میں لوگ نکل گئے صحرا کی طرف جان بچانے کے لیے. لیکن اب جب تاریخ نے دیکھا تو ایک بڑا ہی عجیب منظر تھا. وہ منظر یہ تھا کہ جناب عبد المطلب جہاں لوگ بھاگ رہے ہیں مکے کو چھوڑ کر ابرہا کے خوف سے, وہاں جناب عبد المطلب جا رہے ہیں ابرہا سے ملاقات کرنے. اب ہر آدمی سوچ میں ہے کہ عبد المطلب کیا کرنے جا رہے ہیں. خیر جناب عبد المطلب پہنچے, ابرہا نے اپنے پاس بٹھایا, اپنے خیمے میں بلایا اور بیٹھنے کو کہا, احترام کیا, چونکہ یہ خانہ کعبہ کے محافظ سے, بزرگ تھے, قریش کے بڑے تھے. لیکن اب جو تاریخ بیان کرتی وہ بہت ہی انٹرسٹنگ پہلو ہے. وہ کیسے؟ جناب عبد المطلب سے جب اس نے پوچھا کہ ریزن کیا ہے, کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں, مجھ سے بات کرنے کیوں آئے ہیں؟ میں تو ہاتھیوں کو لشکر لے کے آپ کے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے آیا ہوں, مکے کو میں نیز و نابود کر دوں گا. جناب عبد المطلب نے کہا دیکھو مجھ سے کوئی بہت بڑا کام تم سے مجھے نہیں ہے, مجھے بس 2 منٹ بات کرنی. کہا کہیے کیا مسئلہ ہے؟ کہا مجھے میرے اونٹ واپس چاہیے. جناب عبد المطلب نے کہا کہ آپ کے لشکر والوں نے ہمارے اونٹ جو چرنے کے لیے آتے ہیں صحرا میں, ان کو پکڑ لیا ہے. اس کو حیرانی ہوئی, اس نے اپنا سر پکڑ لیا, کہنے لگا یہ کیا ہوا, آپ تو یہاں پر میں خانہ کعبہ ڈھانے آئے اور آپ اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. عجیب آدمی, کیسے متولی, کیسے محافظ ہیں؟ آپ کو خانہ کعبہ کا ڈیفنس کرنا چاہیے, آپ کو کہنا چاہیے, آپ کو میرے سامنے ہاتھ پیر جوڑنے چاہیے, اور آپ آئیں اپنے اونٹوں کو آزاد کرانے کے لیے. کہا جائیے میں آپ کی ڈیمانڈ کو پورا نہیں کروں گا, مجھے کوئی آرگومنٹ نہیں کرنا. پھر جناب عبد المطلب واپس آئے, اس نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میرے اونٹ واپس کر دیجئے. اب یہاں پر ابرہا کہتا ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اتنا بڑا کام کرنے کے لیے آیا ہوں, آپ کا عقیدہ اس سے جڑا ہے, آپ آئے ہیں اپنے اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے. بہت اچھا جملہ جناب عبد المطلب کا تاریخ میں ملتا ہے کہ خانہ کعبہ جس کا ہے اس کا مالک اس کی حفاظت کرے گا. اس گھر کے لیے ایک محافظ ہے, جس کا گھر ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا. تو مجھے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں کیا کرنا ہے وہ تمہارا کام ہے, فی الحال تم مجھے میرے اونٹ واپس کر دو. آپ دیکھیے کہ اللہ پر کس قدر ایمان ہے جناب عبد المطلب کا. اور لوگ کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم سے پہلے اسلام موجود نہیں تھا. آپ دیکھیں ابھی پیغمبر اکرم پیدا بھی نہیں ہوئے, ابھی تو ہم بھی بالکل اسٹارٹ کر رہے ہیں کہ ایئر آف ایلیفینٹ سے ریلیٹ کرتے ہوئے. تو جناب عبد المطلب نے اونٹ کا مطالبہ کیا, اس نے اونٹ واپس کیے, اب یہ لے کر واپس چلے آئے. اب ظاہر سی بات ہے مکے والوں کے ذہن میں بھی یہ بات کہیں نہ کہیں ہوگی کہ یہ گئے تھے ابرہا کے پاس اور خالی اپنے اونٹ لیے چلے آ رہے ہیں, ان کو مسئلہ حل کروانا چاہیے تھا. پوائنٹ یہی ہے کہ اطمینان اللہ پر اتنا تھا کہ انہوں نے اللہ کے بھروسے ہی ساری چیزیں چھوڑ دی, اور اس اطمینان کا نتیجہ خود اللہ نے بھی دیا.
آپ سورۃ الفیل پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم یجعل کیدہم فی تضلیل. پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے آئیڈیے کو، ان کی طرز فکر کو، ان کے مکر کو کس طرح سے ذلت میں ڈبو دیا. وَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان کی طرف ابابیل کے لشکر کو بھیج دیا. اب جناب عبد المطلب لوٹے، ابابیل کے جھنڈ ابرہہ کے لشکر کے اوپر آ گئے، اور انہوں نے کیا کیا، ان کی چونچ میں چھوٹے چھوٹے سے پتھر. اب آپ سوچیں کتنا بڑا سائز ہوتا ہے ان پرندوں کا، اور ان کی منقار میں، ان کی چونچ میں کتنے بڑے پتھر آ سکتے ہیں. اس کو پتھر ہم صحیح میں کہیں گے بھی نہیں، اس کو ہم کنکر کہیں گے. تو اب آپ سوچئے کہ اس کنکر سے پروردگار عالم نے ان ہاتھیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا. کیا کہہ رہا ہے پروردگار عالم؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. ہم نے جب پتھر برسائے تو اس کو کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول. کیا پروردگار عالم نے اگزامپل دیا ہے کہ ہم نے اس لشکر کو، ان ہاتھیوں کے کیا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، گویا یہ چبائے ہوئے بھوسے کی طرح ہیں. اس وجہ سے اس ایئر کو عام الفیل یعنی ایئر آف ایلیفینٹ کہا گیا. اور اب جو میں ٹاپک پہ آتا ہوں ذرا سا ریلیٹ کرتے ہوئے، اور پھر انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں بیان کریں گے ہم باقی باتیں، کہ اسی سال بعض روایتوں کے مطابق یا 1-2 سال کے بعد، 2 سال کے بعد بعض روایتوں کے نریشنز کے مطابق پیغمبر اکرم کی ولادت ہوئی ہے. اور اس میں تھوڑا سا اختلاف ہمارے برادران کے نزدیک. انہوں نے کہا کہ 12ویں ربیع الاول کو، ہم نے کہا کہ 17ویں ربیع الاول کو پیغمبر اکرم کی صبح کے وقت جمعے کے روز ولادت ہوئی ہے. اور عالم یہ تھا کہ پیغمبر اکرم جس وقت پیدا ہوئے ہیں، مجھے ابھی ولادت کے اوپر ڈسکشن نہیں کرنا، میں ذرا سا اشارہ دے کے بات تمام کر دوں. اس سے پہلے جو پیغمبر اکرم کے والد محترم تھے جناب عبداللہ ابن عبد المطلب، تو یہ ایک سلسلہ ہے جناب ہاشم کا. اس کے بعد آپ دیکھیں عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، یہ پورا سلسلہ جناب ابراہیم تک جاتا ہے پیغمبر اکرم کے نسب کا. تو پیغمبر اکرم کے والد محترم جناب عبداللہ یہ سفر پا گئے تھے شام کی طرف، چونکہ بزنس کا دور تھا وہ، تو لہٰذا لوگ دوسرے علاقوں پر جایا کرتے تھے. یہ اپنے مکے کے کچھ لوگوں کے ساتھ سفر پہ گئے تجارت پہ، اور وہاں پر اپنا سامان بیچ باچ کے لوٹ رہے تھے. تو واپسی میں ایک شہر سے گزرے کہ جو ان کے ننیال تھا جناب عبداللہ کا، جہاں پہ ان کے ماموں وغیرہ رہا کرتے تھے. یہ کہنے لگے کہ اپنے دوستوں سے انہوں نے کہا کہ میں وہاں جا کر ٹھہر جاتا ہوں، چونکہ ان کی طبیعت تھوڑی سی ناساز تھی، بیمار تھے. یہ وہاں گئے، مریض ہو گئے. اب تقریباً 1 مہینہ وہیں پر یہ رہے، چونکہ باقی لوگ مکے واپس آ گئے. جناب عبد المطلب نے پوچھا کہ بھئی عبداللہ کو تم نے کہاں چھوڑ دیا ہے؟ تو اب لوگوں نے کہا کہ چونکہ وہ بیمار ہو گئے تھے، طبیعت ٹھیک نہیں تھی، ان کو وہیں پہ ہم چھوڑ آئے ہیں، ان کے اپنے ننیحال میں وہ رک گئے ہیں. تو اس 1 مہینے کی علالت کے بعد جناب عبداللہ کا انتقال ہو گیا. اور یہ وہ مومنٹ تھا کہ جس وقت جناب آمنہ بنت وہب پیغمبر اکرم کی والدہ گرامی جس وقت حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، اور پیغمبر اکرم بطن مادر میں تھے، ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے پیغمبر، کہ پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو یتیم کر دیا، بے والد کر دیا. تو پیغمبر کے سر سے اپنے باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اٹھ چکا تھا. یا اگر بعض اور روایتوں کو لے لیں تو کچھ 4 یا 5 مہینے کے پیغمبر ہوں گے، اس وقت جناب عبداللہ کی وفات ہو چکی تھی، انتقال ہو چکا تھا. لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عظیم پیغمبر کو پروردگار عالم نے پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم کیوں کر دیا؟